اور اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سٹور کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک میزائل آتا ہے تو ان کے سارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کرائسس آئے تو اٹ واز مائی ڈریم، اس سے پہلے میرا ایک ڈریم تھا کہ پاکستان میں ایک آئل سٹی بننا چاہیے، اور آلدو کہ ہماری لوگوں کی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عجیب سی سوچ ہے ہماری، ہم سوچتے ہیں کہ 20 دن کا آئل ریزرو ہمارے لیے کافی ہے، اور جس طرح اب یہ جب جنگ لگی تو اس میں ریئلائز ہوا کہ کس طرح افراتفری آئی، اور یہ 20 دن بھی تھوڑے لگ رہے تھے، اور اس بات کو ماننے میں کوئی میں نہیں سمجھتا انکار ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لانگ ٹرم سٹوریج سوچ سکیں۔ تو اس پہ ڈفرینٹ ادارے جو تھے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی نیم، وہ ہماری سوچ یہی تھی کہ جی فلاں جگہ پہ جی اتنے ٹن کی کیپیسٹی ہے، وہاں کچھ ہم کر لیں، وہاں کر لیں۔ میں نے کہا بھائی جب کریں کرنا کہاں سے ہے؟ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بچاؤ، تو جب ڈالر سٹور کرو گے تو وہ کہاں سے آنا؟ پی ایس او بیچاری جو ہے وہ اسے مصیبت پڑ جاتی ہے جب برڈن آتا ہے، وہ پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، جی فلاں ادارے سے میرے اتنے پیسے لے دیں، فلاں سے اتنے لے دیں، میں تیل کہاں سے منگواؤں؟ سو میں نے جب وہ آئل سٹی والا تھا، میں نے دین آفٹر دس وار میں نے اپنے اس نظریے کو انرجی سٹی پہ لے گیا، کیونکہ جب لفظ آئل یوز کرتے ہیں تو اس میں وائٹ آئل، کروڈ آئل آتا ہے، تو میں نے انرجی پہ لے کے گیا تاکہ ہم اس پہ ہم نے اپنی جگہ کے لیے بھی پلان شروع کر دیے۔ تو اس میں میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم انرجی سٹی اناؤنس کریں گے، اور اس پہ لوگ اپنی جگہ ہم سے لیں گے۔ دے ول پے آور پورٹس اور گورنمنٹ آف پاکستان، اگر پورٹ کی جگہ ہوگی تو آپ پورٹ کو دیں گے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوگی تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ سے ایک چھوٹا سا کرایہ لے گی، اور اس میں آپ آئل انرجی کی کوئی بھی چیز آپ سٹوریج کریں گے، اپنا سٹوریج بنائیں گے، اور اس کے بعد اس پہ دوسری فیسلٹی یہ ہوگی کہ اٹ ول بی دا بانڈڈ سٹوریج، آپ جب چاہیں گے بغیر کسی ڈیوٹی کے لا کے وہاں سٹور کریں، بغیر کسی ڈیوٹی کے آپ اسے ایکسپورٹ کریں۔ بٹ جب میرے ملک کو ضرورت ہوگی وہاں پہ 2 ویلو ہوں گے، ایک ویلو ہوگا ایکسپورٹ کا، جس دن پاکستان کو ضرورت ہوگی تو وہ پاکستان کا ویلو کھلے گا، باہر والا نہیں کھلے گا۔ اس کا فائدہ کیا تھا یا میرا ویژن کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بجائے کہ پاکستان کی حکومت وہاں پہ پیسے لگا کے اسے سٹور کرتی پھرے، ہم اور اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سٹور کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک میزائل آتا ہے تو ان کے سارے کام بند ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ سٹوریج ہو، تو اس میں ہم انہیں بھی آفر کر رہے ہیں۔ دے آر آلسو ویلنگ، کویت، انہوں نے مختلف ممالک ہیں جو رابطے میں ہیں، لیکن اس میں آئل ٹریڈرز بھی ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں آئل کی، انہیں بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جس دن پاکستان کو ضرورت ہوگی مفت نہیں ہم لیں گے تیل ان سے، جو اس دن دنیا کی میں ریٹ ہوگا جب میرے ملک کو چاہیے ہوگا وہ ہم ان سے خریدیں گے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دوسری سائڈ پہ ہم انشاءاللہ اپنی اکانومی میں ان کی جیب سے ڈالرز بھی نکلوا کے ڈالیں گے۔ سو یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو شاید آپ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو نہ ہوں۔ ہمارا ایک شپ یارڈ منوڑا کا فہیم صاحب کے ادارے میں کے پی ٹی میں عرصے سے بند پڑا، کوئی حال نہیں تھا، اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انشاءاللہ اس یارڈ کو بنائیں گے، جہاں پہ ہمارے جہاز جو اب اٹس ویری انفارچونیٹ، اور آپ سن کے بھی حیران ہوں گے، آپ کے لیے نئی چیز ہوگی، لیکن چونکہ جیسا فہیم صاحب نے کہا کہ جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کہ آپ کا ایک جہاز آتا ہے، اس کو جب سروس کروانا ہوتی ہے تو وہ سنگاپور جاتا ہے یا چائنا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم اس یارڈ میں اپنی یہ فیسیلیٹی دیں گے، جہاں پہ دنیا کا جو بھی جہاز آئے گا اس کو جب بھی، جیسے ہماری گاڑی کا ہوتا ہے کہ جی 5000 کے بعد آئل بدلنا ہے، جہاز کا بھی یہی ہے، تو وہ ہم اپنے ملک میں کریں گے، اینڈ وی ول ارن منی انشاءاللہ۔ باقی ہمارے پاس کے پی ٹی میں ہمارے پاس برتھ خالی ہیں، مطلب یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا شاید اس طرح سمجھ نہ آئیں گی۔ فہیم صاحب چونکہ اس ہیڈ آف دس چیمبر،
اور دوسرا لکیلی ہی از پارٹ آف مائی بزنس. تو ان کو میں یہ ڈیٹیلز دوں گا, یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو وہ میرا خیال پھر آپ کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی اور آپ آ جائیں گے. فشریز ہمارا بہت ایک پوٹینشیل سیکٹر ہے. فشریز میں انفارچونیٹلی یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے, اور ہم صرف ایک مچھلی پکڑتے ہیں, اسے صاف کرتے ہیں, فریز کرتے ہیں اور اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. جو چیز ہماری باہر کی دنیا, اور انٹرسٹنگلی آپ کے گلف کنٹریز آپ کی مچھلی لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنی اسٹیمپ لگاتے ہیں کہ یہ ہماری مچھلی, اور اسے 10 گنا 20 گنا زیادہ مہنگی بیچتے ہیں. تھائی لینڈ آپ سے لیتا ہے, ویتنام آپ سے لیتا ہے, اور بہت سارے ملک ہیں جو آپ سے مچھلی لیتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے بگ انویسٹمنٹ. اس میں آپ لوگ آئیں, آپ ویلیو ایڈ کریں اپنی فش میں. ہمارے بہت اچھے ایکسپورٹرز ہیں جو کہ کر بھی رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے. میرے پاس 25,000 ٹن ٹونا فش کا ہمارے پاس کوٹا ہے, لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اسے کیننگ کر سکے, ٹونا فش کی کیننگ کا پروجیکٹ لگا سکے. مطلب آج وہی ٹونا فش ہماری جو ہے وہ کوڑیوں کے دام باہر جا رہی ہے, اور اگر آپ صرف اسے پروسیس کریں, اور یہ پروسیس بھی آپ کے کوئی ٹیکسٹائل یا اس طرح کے نہیں, بڑے آسان سے پروسیس ہیں. آپ کے اتنے ہال میں یہ سارا پروسیسنگ یونٹ لگ سکتے ہیں, اور آپ اس ٹونا فش کو پروسیس کریں تو میرا خیال آپ بلین آف روپیز اس سے کما سکتے ہیں. تو یہ ساری میری گزارشات تھیں, اور باقی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں, یہ میری بدقسمتی ہے ہماری, مطلب میں بھی آپ کا ہی حصہ ہوں, اس ملک کا حصہ ہوں, اور اس شاید سوچ میں بھی شامل تھا, لیکن اب آ کے شاید میری سوچ تھوڑی چینج بھی ہو گئی. ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا سوچنا چاہیے, جو کہ ہم نہیں سوچتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم اپنا سوچتے ہیں, پھر اپنا سوچتے ہیں, پھر اپنا سوچتے ہیں, اور اس کے بعد ہم شاید ملک کا سوچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج آپ نے دیکھا کہ ہماری ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ملک پہ مہربان ہے. ہماری ساری حالات, یہ حالات میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں, آج ایک دیکھیں چھوٹی سی بات پہ پاکستان کہاں اللہ نے اسے عزت دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بلیسنگ اس ملک پہ ہے, لیکن ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. جہاں پہ نیت ٹھیک تھی, آج پوری دنیا پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اسی طرح اس ملک کو ترقی بھی ہم سب دے سکتے ہیں. اب میں, یہ گلف وار ہوئی تو میرا ایک بڑا جو ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے دیکھا جو ایکسپورٹرز تھے وہ اپنی ایکسپورٹ پہ کو سلو ڈاؤن کر لیا, لیکن ہم اپنے پروفٹس کو کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں تھے. ہم اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ جی پورٹ کچھ کر دے, حکومت کچھ دے دے تو جی بڑی اچھی بات ہے. بھئی اگر 12 مہینے میں سے 9 مہینے ہم نے پروفٹ کما لیا, اگر 2 مہینے مشکل کے آئے تو اگر ہم کمپرومائز کر لیتے, کرنے کے بعد اپنی ایکسپورٹ کے لیے تگ و دو کی بھی لوگوں نے, یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں کی, لیکن میرے پاس جو کویسچنز آتے تھے کہ جی آپ جی ہمارا تو یہ ہو گیا, مارجنز کم ہو گئے, آپ جی اپنی یہ چیز کم کر دیں, وہ کر دیں. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا آپ اس چیز پہ دیکھتے رہیے گا, انڈیا آپ کے اسپیس کو فل اپ کرے گا. تو نتیجہ نکلا بھی کہ انہوں نے لاسز بھی کیے, لیکن انہوں نے اپنی مارکیٹ ایکسپینڈ بھی کی. ہم نے مطلب بات کو میں اب ختم کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم بہت ساری انوویشنز کر رہے ہیں اب تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو. ڈویل ٹائم پہ ہم نے کافی کام کیا, اسے ہم نے کافی ریڈیوس کیا, اور اب ہم اور بھی کر رہے ہیں. تو یقیناً جب آپ ایک پرانے جو غلط لوگوں نے جو غلط ٹرینڈز سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ فہیم صاحب اور ہم لوگ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو امپروو بھی کریں گے. باقی
میری پھر وہی گزارش ہے لاہور چیمبر سے کہ آپ پورٹوں پہ آئیں، آپ پورٹوں پہ آئیں، میں جب تک ہوں آپ کو کوئی بینیفٹس کیا چاہیے آپ آئیں، آ کے وہاں پہ کام کریں، وہاں پہ بہت بڑا اپرچونٹی ہے.